شادیوں کا موسم ہے، یعنی شادیوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عین شادی کے بیچ میں جب ایک ہجوم کھانے کی طرف لپک رہا ہوتا ہے یا کچھ لوگ کار پارک میں کش لگا رہے ہوتے ہیں تو کہیں سے آپ کے کندھے پر ایک ہاتھ آتا ہے اور کوئی بھولا بسرا بزرگ آپ سے شکوے میں ڈوبی آواز میں پوچھتا ہے، میاں پہچانا نہیں؟ نہ کسی شادی میں نہ شادی کے باہر کسی جنرل سے ملا ہوں، لیکن گزشتہ سال شادیوں کے سیزن میں ایک دوست نے لاہور کی ایک شادی کا آنکھوں دیکھا قصہ سنایا تھا کہ سابق سپہ سالار اشفاق پرویز کیانی ایک کونے میں کھڑے تنہا سگریٹ پی رہے تھے۔ کئی حاضر سروس جنرل بھی تقریب میں موجود تھے، لیکن ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اپنے سابق سپہ سالار کو پہچانتے بھی نہیں۔ جنرل کیانی ویسے بھی خاموش طبع سپہ سالار تھے، شاید کسی مجبوری میں شادی میں گئے ہوں، لیکن شادیوں کے تازہ موسم میں سابق سپہ سالار جنرل باجوہ ایک شادی میں تشریف لے گئے۔ باجوہ صاحب رونقی آدمی ہیں اور اتنی رونق لگا گئے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بھی ان کا نام سنائی دیتا ہے، اور جس کو اڈیالہ میں ڈالنے کے بعد پرانے لوگ واپس لے کر آئے ہیں وہ بھی انہی کا نام لے کر شکایت کرتے ہیں۔ جس کو حکومت سے نکالا وہ بھی دشمن اور جن کو لے کر آئے وہ بھی دشمن۔ اگر جنرل باجوہ چاہتے تو وہ شادی میں دلہا دلہن کو سلامی دے کر دور سے اپنے فینز کو ہاتھ ہلا کر گھر واپس جا سکتے تھے، لیکن لاہور کی ہر شادی میں ایک ناراض پھپھا کی طرح انہوں نے بزرگ صحافی مجیب الرحمن شامی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیب سے قرآن پاک نکالا اور بتایا کہ نہ میں نے کسی کو باہر بھیجا نہ اندر، نہ میں نے نواز شریف کو ملک سے نکالا نہ عمران خان کو حکومت سے۔ جو کہتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن لی تو نہ میں چاہتا تھا نہ میں نے مانگی۔ جیسا کہ شادی پہ شکار ہوئے محترم مجیب الرحمن شامی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جیب سے قرآن نکال کر اپنی والدہ کی قبر کا حوالہ دے، روز قیامت اپنی شفاعت واپس دینے کی بات کرے تو ہم اس کی بات پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں بھی تب سے سوچ رہا ہوں کہ ایک خوش باش ریٹائرڈ سپہ سالار شادی میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک جیبی قرآن پاک کیوں رکھے گا؟ ہو سکتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، خدا کا کلام کو دل کے پاس رکھنے کے لیے، یا اس لیے کہ ہو سکتا ہے قسم اٹھانی پڑ جائے۔ قسم کون اٹھاتا ہے اور کب اٹھاتا ہے؟ جب لوگوں کو اس کی بات پر یقین نہ ہو۔ جنرل باجوہ کو شاید یقین ہے کہ کسی شادی پر ملنے والا کوئی بزرگ صحافی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا جب تک وہ جیب سے قرآن نکال کر قسم نہیں اٹھائیں گے۔ جتنی دشنام ترازی جنرل باجوہ پر ہوئی ہے کسی سابق سپہ سالار پر نہیں ہوئی۔ جنرل مشرف مرحوم کا کوئی نام نہیں لیتا۔ رحیل شریف کے بغیر ہماری سرحدیں محفوظ نہیں رہ سکتی تھیں، ہم نے گزارا کر لیا۔ شہید صدر جنرل ضیاء الحق کے ذکر کے بغیر کوئی دانشور آپ کو پاکستان کی کہانی سنا نہیں سکتا۔ ان کو بھی پاکستان کی تاریخ میں ویلن بنا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی بزرگ صحافی مجیب الرحمن کچھ اچھے الفاظ کہہ دیں گے، لیکن جنرل باجوہ کے حق میں کوئی ان کی اپنی برادری کا چھوٹا باجوہ بھی بولنے کو تیار نہیں۔ جنرل باجوہ کو اگر آئندہ شادی کا کارڈ آئے تو گھر سے سلامی بھجوا دیں، اگر تنہائی ستائے تو ضرور جائیں، لیکن اس مرتبہ کوٹ کی ایک جیب میں قرآن اور دوسری میں آئین پاکستان کی کتاب، کیونکہ اس کتاب کی بھی انہوں نے قسم اٹھائی تھی۔ دوستو، یہ صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف کا کالم تھا جو 29 اپریل 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔